وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 3 مرتبہ مل کے پڑھ لیجئے باواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا اونچی آواز سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، یہ محفل جو کئی گھنٹوں سے الحمدللہ جاری ہے اور آپ بڑی عقیدت کے ساتھ اسے سماعت فرما رہے ہیں، اس محفل نور و سرور کے صدر محترم ہیں حضرت عالی جناب سید فخر امام شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدکم، اور اس کے منتظم ہیں جناب رانا بلال صاحب اور محترم علی راجپوت صاحب۔ میں اپنے عزیز القدر صاحبزادہ حامد علی سعیدی صاحب، جو الحمدللہ پاکستان میں ملتان کی پہچان ہیں اور بیرون ملک بھی اپنی نقابت کے لولو لالا بکھیرتے ہیں، ان کی وساطت سے یہاں حاضر ہوا۔ اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے۔ اب چونکہ ہمارے مہمان ثنا خان بھی جلوگر ہو چکے ہیں تو میں اختصار کے ساتھ، اصول تو یہ تھا کہ جتنی دیر ہم نے انتظار کیا اتنی دیر بیان کرتے۔ شاہ صاحب ٹھیک ہے، ہم نے مغرب کی نماز بہاولپور میں آ کر ادا کی، تو جتنے گھنٹے بیٹھے اتنی دیر تو ہمیں آپ سے بیان کرنا چاہیے تھا نا، لیکن محترم جناب عمران ایوب صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں، تو ان کا الحمدللہ کلام بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ اللہ کریم اس محفل کے صدقے ہمارے اس محترم ماں صاحبہ مرحومہ و مغفورہ کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے معمور کر دے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس کے حوالے سے مختصر گفتگو، اور پھر والدہ کے حوالے سے بھی تھوڑی دیر، اور اس عظیم المرتبت والدہ ماجدہ کا تذکرہ بھی کروں گا کہ جو سادات کائنات کی پہلی ماں ہے، جس کو اللہ نے اپنے محبوب کی ماں بننے کی سعادت عطا فرمائی، سیدہ طیبہ طاہرہ امینہ امانت خدا اور ملکہ شش جہات
مومن ایک کاملہ سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ خیر بھی کروں گا. آپ توجہ کیجئے تاکہ میں جلدی آپ سے گلو خلاصی کرا سکوں. ایک مرتبہ پھر پڑھیے درود پاک باواز بلند. درود شریف پڑھیں میرے بھائی, درود شریف پڑھیں. شاہ جی آپ توجہ فرمیسو قبلہ شاہ صاحب تے مریدہ کو آکسو ہون میٹنگ نہ کریں, میٹنگ 3 بجے کرے سن محفل تو بعد. گل سمجھ آندی پئی ہے نا حضرات محترم؟ بس آپ تھوڑی سی توجہ کیجئے تاکہ میں جلدی جلدی گفتگو کو آپ کے وقفے سماعت کر سکوں. جن کے نام صاحبزادہ صاحب نے لیے ان سب وہ نام میری طرف سے بھی سمجھے جائیں. ماشاءاللہ مضمون واحد, میری طرف سے بھی مضمون واحد ہے. دیکھیے آپ کو پھر توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں, کوئی ڈوڑا ٹپا ماہیا قصہ کہانی شعر نہیں پڑھوں گا. گفتگو کو دل میں اتاریے, دل سے نکل کر دل میں اترے گی. اللہ نے, ہمارا ایمان ہے, اللہ نے پوری کائنات میں ازل سے لے کر ابد تک سب سے قیمتی وجود اپنے محبوب کا بنایا. اللہ نے جس کو بولنے کی طاقت دی ہے وہ تو ضرور بولے, اور جو خدا نہ خواستہ نہیں بول سکتا اس کے لیے معافی کا عام اعلان ہے. جو بول سکتا ہے وہ ضرور بولے. اس کائنات میں ازل سے لے کر ابد تک اللہ رب الارباب جل وعلا نے سب سے قیمتی وجود آمنہ کے لال کا بنایا. آقا مکے میں پیدا ہوں تو مکہ افضل, سرکار مدینے تشریف لائے تو پھر مدینہ مکے سے افضل. اللہ اللہ. شاہ جی توجہ کرنا, آقا زمین پر ہوں تو زمین افضل, اور آسمانوں پر تشریف لے جائیں تو آسمان افضل. آقا غار میں ہوں تو غار افضل, مزار میں ہوں تو مزار افضل. دیکھیں اگر میرے آقا علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق اکبر سلام اللہ علیہ کی گود میں ہوں غار ثور کی خلوتوں میں تو وہ گود افضل. اگر سرکار صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بستر پر ہوں تو جبرائیل علیہ السلام آئے, قرآن لے کر آئیں اور عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی طرف سے میں اس کا کلام بھی لایا ہوں اور عائشہ صدیقہ کے لیے رب کا سلام بھی لایا ہوں. سبحان اللہ. آپ نے کہی ہے مجھ تک آواز نہیں پہنچی. اور اگر میرے آقا مقام صحبا پر باب مدینۃ العلم شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں ہوں وہ گود افضل. میرے دوستو توجہ کرنا, اگر آقا چاہیں قبلہ بدل جائے, قبلہ پہلے میرے عزیز بیت المقدس تھا. میرے آقا نے 16-17 مہینے ہجرت فرمانے کے بعد بیت المقدس کی سمت رخ کر کے نماز پڑھی. آپ کے دل میں خیال آیا, جبرائیل سے کہا جبرائیل ہم چاہتے ہیں قبلہ بدل جائے. عرض کی یا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں نا تو آپ جانیں, آپ کا رب جانے. میں تو غلام ہوں, آپ محبوب ہیں, طالب جانے, مطلوب جانے, محب جانے, محبوب جانے, خدا جانے, مصطفیٰ جانے, اللہ جانے, اس کا رسول جانے. میں پیغام پہنچا دوں گا. اب بہاولپور والوں ذرا میری طرف دیکھنا, میرے محترم انہوں کو بانڈو جڑا باندھے میرے پاس سے دیکھو, ذرا غور کرنا. ہاں آپ اوپر آ جاتے, ٹھیک ہے, آپ کو بلا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے آ جاؤ, جو آپ تو مہمان ہیں لاہور سے آئے ہیں, آ جائیں. ذرا اب دیکھنا, آقا نے نماز شروع کی. نماز کون سی تھی, ظہر تھی یا عصر تھی, اس میں اختلاف ہے. سب ذرا صاحب توجہ. آقا نے نماز شروع کی, جبرائیل کو پیغام دے چکے تھے کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے بیت المقدس کے بجائے. یہودی اعتراض کرتے تھے کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ, عیسائی کہتے تھے بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے. تو میرے آقا نے جبرائیل سے کہا ہم چاہتے ہیں قبلہ بدل جائے.
یا رسول اللہ پھر آپ وہ اور آپ جانے، میں پیغام پہنچا دوں گا۔ اب ذرا غور کرنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، میرے آقا نے نماز کی نیت باندھی۔ یہ خیال کرنا نماز میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں ناف کے نیچے، یہ سنت ہے۔ ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر، اور ایسے چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس کو ایسے رکھے پشت پر، ایسے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ نماز شروع ہو گئی، میرے آقا نے حالت نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ آپ دیکھ سکتے؟ بولو۔ دوسری مرتبہ دیکھا، جبرائیل کیا پیغام لاتا ہے؟ تیسری مرتبہ دیکھا۔ حضرات توجہ، آپ اگر دیکھیں حالت عبادت میں تو گناہ ہے، بلکہ مسئلہ ہے خبردار آسمان کو نہ دیکھو، کہیں تمہاری بینائی نہ سلب ہو جائے۔ میرے آقا تم ایک بار دیکھو گناہ ہے، آقا بار بار دیکھیں رب کی پسندیدہ ادا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اب سرکار نے جب 3 مرتبہ دیکھا تو قرآن کی آیت اتری، بسم اللہ۔ قد نرا تقلبا وجہک فی السماء۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم نے آپ کا بار بار چہرہ پلٹانا۔ شاہ جی توجہ کرنا، صدر صاحب، ہم نے آپ کا بار بار چہرہ پلٹانا دیکھا ہے۔ اس کا عاشقانہ ترجمہ یہ ہے، جو ہمارے حضرات یہاں بیٹھے ہیں نا چپ شاہ بن کر، ان کو بھی جواب دینا چاہیے۔ اے حبیب، ہم تیرا بار بار دیکھنا دیکھ رہے ہیں، گویا عاشقوں نے لکھا اللہ نے اس لیے وحی بھیجنے میں تاخیر کی کہ محبوب چہرہ اٹھا اٹھا کر دیکھتا تو رہے گا۔ سرکار نے دیکھا پھر نظریں جھکا لی، پھر دیکھا پھر نظریں جھکا لی، پھر چہرہ مبارک اوپر کیا، نظریں جھکا لی۔ اب یہ غور سے سننا، جب میرے نبی نے ایسا کیا تو محبت میں ڈوبی ہوئی یہ آیتیں اتری، قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ اے حبیب توجہ، ہم تجھے اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے جو تیری مرضی ہے۔ کوئی عربی پڑھنے جاننے والا آدمی بتا دے ترضاھا کہ کیا معنی ہے؟ تیری رضا، تیری خوشنودی، تیری مرضی۔ اے میرے حبیب، ہم تجھے اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے جو تو چاہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اتنی بات کافی نہیں تھی؟ بولیے، اتنی بات کافی تھی نا؟ بولیں، رب کا وعدہ ہم تجھے تیرے پسندیدہ قبلے کی طرف پھیر دیں گے، یہ بات کافی تھی۔ اللہ فرماتا محبوب 1 مہینہ انتظار کر لو، 1 ہفتہ انتظار کر لو، 1 دن ٹھہر جاؤ، یا اتنا ہو جاتا اے آمنہ کے لال، اے میرے محبوب، ایک نماز تو یہ جو شروع کی ہے نا یہ تو پڑھ لے بیت المقدس کی جانب، اگلی نماز بیت اللہ کی جانب پڑھنا۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے اے حبیب توجہ کرنا، یہ میری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ اے حبیب، اگر قبلہ بدلنا چاہتے ہو تو پھر التوا کیسا، پھر انتظار کیسا، پھر تاخیر کیسی؟ اے حبیب، ابھی اسی لمحے اسی وقت تم رخ بدلو، ہم قبلہ بدل دیں۔ بہت اچھا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ابھی فول وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ اب حالت نماز میں میرے سرکار نے رخ بدلا، قبلہ بدل گیا۔ میں قربان جاؤں ان مقدس ہستیوں پر، ان پاک باز نفوس پر جنہوں نے یہ نہیں سوچا ہم کھڑے تو بیت المقدس کی جانب رخ کر کے تھے، حالت نماز میں کیوں رخ پھیرا؟ انہوں نے کہا ہمیں ہوش کب تھی رکوع کی، ہمیں کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ جھکے ہوئے تھے نماز میں۔ اور ایک سرائکی زبان کے شاعر نے کہا ہن کے کو ہوش نمازاں دے اٹھے پے ہیں یار دے نازاں دے، کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی اقتداء کر رہے تھے، آپ نے رخ بدلا، ہم نے بھی بدل دیا۔ نماز کے بعد آقا نے کہا آج قبلہ بیت اللہ بن گیا، اب سے یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہے
کہ قبلہ بیت اللہ ہے، آپ نے فرما دیا ہم آپ کی اتباع کر رہے تھے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جو سرکار کہیں وہ حدیث، جو کریں وہ حدیث، جس کام کو دیکھ کر سرکار منع نہ کریں وہ بھی حدیث۔ یہ ہے میرے سرکار کا مقام۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض وہ ہیں جن کو درجوں بلند کیا۔ بھائی وہ کلیم اللہ ہے، آقا حبیب اللہ ہے۔ ہائے ہائے، صحابہ کرام آپس میں بیٹھے تھے، یہ خیال کرنا نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ اصحاب رسول علیہم السلام کا ہے، اسی میں اہل بیت کرام علیہم الرضوان شامل ہیں۔ وہ سب سے بڑا مقام و مرتبہ ان ہستیوں کا ہے، آپس میں ذکر کر رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آدم صفی اللہ ہے، کسی نے کہا حضرت نوح نجی اللہ ہے، کسی نے کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، کسی نے کہا حضرت داؤد خلیفت اللہ ہے، کوئی بولا حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ آقا نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، خوب سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حبیب کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے نا، بولیے بولو بھائی، سبحان اللہ۔ سب سے اونچا ہوتا ہے نا۔ آقا مکے میں پیدا ہوئے، میں نے آیت پڑھی لا اقسم بہذا البلد، میں قسم نہیں فرماتا اس شہر کی۔ کون سا شہر مراد ہے؟ مکہ المکرمہ، البلد الامین مراد ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں مکے کی قسم نہیں فرماتا۔ اس بستی کا کیا نام ہے جی؟ مدینہ ٹاؤن۔ کیا بات ہے، کیا نام ہے؟ مدینہ۔ سبحان اللہ۔ معجزہ شک القمر کا ہے مدینے سے آیا، ماہ نے شک ہو کر لیا ہے۔ اچھا اگلا مصرع بعد میں سناؤں گا تاکہ تحیر برقرار رہے۔ مدینہ ٹاؤن والوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے میں قسم نہیں فرماتا۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ زمین کی قسم فرمائے؟ وہ 14 طبق کا خالق ہے، وہ مخلوقات و موجودات کا مالک ہے، وہ حوروں کا پیدا کرنے والا، وہ فرشتوں کا مالک ہے۔ جنت اسی نے بنائی، یہ مناظر فطرت، یہ مظاہر قدرت، یہ حسن و جمال اسی کا بنایا ہوا ہے۔ یوسف کا خالق بھی وہی ہے، اور جس کے حسن پر یوسف کا حسن نچھاور جائے اس مصطفیٰ کا خالق بھی وہی ہے۔ آہا سبحان اللہ سبحان۔ وہ اللہ زمین کی قسم کیوں فرمائے؟ توجہ کرنا، لا اقسم بہذا البلد، میں شہر کی قسم نہیں فرماتا۔ سنیے غور سے سنیں، کیوں نہیں فرماتا؟ اس لیے نہیں فرماتا کہ یہاں مکہ ہے، یہ مکے کی قسم اس لیے نہیں فرماتا یہاں زمزم ہے، اس لیے قسم نہیں فرماتا یہاں صفا و مروہ ہے۔ لوگو میں رب خالق ارض و سماوات اس لیے قسم نہیں فرماتا کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، اس لیے بھی قسم نہیں فرماتا کہ یہاں حجر اسود ہے، میں اس لیے بھی مکے کی قسم نہیں فرماتا کہ یہاں بیت اللہ ہے۔ تو مولا قسم کیوں فرمائی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے آمنہ کے لال، اے کونین کے لجپال، تم یہاں چلتے ہو، یہاں پھرتے ہو، جہاں بستے ہو، تیرے قدم اس زمین کو لگتے ہیں، جو زمین تیرے قدم چوبے ہمیں اس زمین کی قسم۔ واہ واہ واہ۔ تو رسول قدم اٹھائے اللہ قسم فرمائے۔ اب یہ جو یثرب، اس کا نام پہلے یثرب تھا، اب یثرب کہنا گناہ ہے۔ یثرب کا معنی بیماریوں کا گھر۔ یا لوگ آتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ یہاں جو رہے گا مٹی اس کے جسم کو لگ کر اس کو بیمار کر دے گی۔ لوگ یہاں سے نہیں گزرتے تھے، گزرتے تو چادر میں خود کو ملفوف کر کے گزرتے۔ میں قربان، آقا نے یثرب کی زمین پر قدم رکھا تو وہاں کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ وہ مدینہ، اب مکے سے مدینہ افضل ہے۔ اچھا جی دیکھنا، وہ زمین جہاں میرے سرکار آرام فرما ہے، یہ امت کا اجماع سمجھتے ہو نا، تمام امت کا اجماعی فیصلہ۔ توجہ کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں سرکار کا وجود باجود لگ رہا ہے،
سرکار کا جسد اطہرو اقدسو انورو اطیبو اجملو ازکا جس زمین سے لگ رہا ہے وہ جنت سے نہیں، وہ غور کرنا، وہ جنت سے نہیں، وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ کیا کہنے؟ کیونکہ عرش پر سرکار کے قدم گئے اور وہاں سرکار خود جلوگر ہیں۔ تو دوستو جس جگہ میرے آقا جلوگر ہیں وہ عرش اعظم سے افضل جگہ ہے، اور اسی جگہ آپ کے خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جلوگر ہیں۔ وہی امام عادل خلیفہ راشد تاجدار عدل جناب فاروق اعظم جلوگر ہیں، اور اسی جگہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آئیں گے 40 سال زندہ رہیں گے، پھر وفات پائیں گے، اسی روزے میں دفن ہوں گے۔ تو یہ جگہ وہ ہے۔ آقا نے فرمایا قیامت کے دن میں اٹھوں گا، ابو بکر اٹھیں گے، عمر اٹھیں گے، عیسیٰ ابن مریم اٹھیں گے، ہم ایک ساتھ اٹھیں گے۔ حضور والا ہمارے رانا صاحب کی والدہ مائدہ کا ختم ہے نا پہلا، اس کو برسی کے بجائے پہلا ختم کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ برسی کا لفظ نہ عربی کا ہے نہ فارسی کا، اردو کا بھی نہیں ہے، یہ لفظ ہندی الاصل ہے، ہندی کہ ختم شریف۔ وہ ماں خوش قسمت ہے کہ جس کا بیٹا اس کے ایصال ثواب کے لیے میلاد کی محفل سجا رہا، اور وہ اولاد بھی خوش قسمت ہے کہ جس کو یہ مقام ملا کہ اپنی مرحومہ ماں کی یاد میں ہائے ہے۔ ماں تو وہ ہے صاحبزادہ حامد علی صاحب شاہ جی، آپ بھاویں چپ شاہ بن کے باہو ساگ توارا چپ رامانی منظور ہے، سمجھے نا؟ ہاں، لفظوں کے پرستار تجھے خبر ہی کیا ہے، جب دل کو لگی ہو تو خاموشی بھی دعا ہے۔ جب دل کو لگی ہو، واہ واہ، جب دل کو لگی ہو تو خاموشی بھی دعا ہے۔ ماں تو وہ ہے کہ جس کی یاد نے کونین کے تاجدار احمد مختار کو بھی رلا دیا۔ میرے آقا فرماتے تھے کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، سرکار فرماتی ہیں سیدہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، آج میری ماں زندہ ہوتی، میرا مقام دیکھتی، میرا احترام دیکھتی، وہ کتنا اظہار مسرت کرتی۔ اور اگلا جملہ بتاؤں آپ کو، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تمنا رہی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور مجھے میری والدہ بلاتی، میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس آتا، نماز چھوڑ دیتا، ماں کے پاس آتا۔ سیدہ آمنہ کا جب وصال ہوا ہے نا تو سرکار کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 6۔ جب آپ کے بابا جان فوت ہوئے تو آقا ابھی شکم مادر میں تھے، سیدہ طاہرہ کے بطن میں تھے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، اور آقا دنیا میں تشریف لائے۔ بھئی ہم پیدا ہو کر یتیم بنتے ہیں، سرکار در یتیم بن کر پیدا ہوئے، در یتیم بن کر۔ ابھی دیکھیں سیدنا عبداللہ کا مزار پاک تھا، اب بھی ہے مدینہ طیبہ میں، پہلے سقیفہ بنی ساعدہ کے قریب تھا، اب وہ جنت البقیع میں کہاں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، کہاں؟ مدینے میں، تب یثرب تھا، سیدہ آمنہ پاک کا میکہ ہے وہ مدینہ میکہ ہے۔ عرض کرتی حضرت عبد المطلب سے کہ بابا جان اپنے سسر سے اجازت ہو تو میں اپنے در یتیم کو میکے لے جاؤں، ننیال سے بھی ملواؤں اور اس کو بابا کی قبر پہ بھی لے جاؤں۔ حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ اب 3 افراد پر مشتمل قافلہ ہے، ایک ملکہ ہے، مالکہ ہے، ایک کنیز ہے حضرت ام ایمن برکہ رضی اللہ عنہا، یہ وہ خاتون ہے جس نے سرکار کو دودھ بھی پلایا ہے، اور ایک سرکار خود ہیں۔ چلے مدینہ طیبہ میں رہے کافی عرصہ، اللہ اکبر، سرکار اپنی والدہ کی، اپنے والد کی قبر پر بھی گئے، کئی مرتبہ گئے،
اپنے ننیال میں رہے. آقا اپنی نبوت کے اعلان کے بعد یاد کرتے تھے اس بچپن کے دور کو جب آقا مدینہ تشریف لائے تھے. تب یثرب تھا، مدینہ تو آپ کے قدمین شریفین نے بنایا. حضور جب آقا واپس جانے لگے نا، سیدہ آمنہ پاک ہیں، سرکار اپنی امی جان کے ساتھ ہے تو ابوا کے مقام پر بی بی صاحبہ بیمار ہو گئیں رضی اللہ عنہا. ابوا وہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کا درمیانی مقام ہے. وہاں بی بی صاحبہ بیمار ہو گئیں اور وہ ایسی بیماری تھی کہ اماں جان کو پتہ چل گیا کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں. اچھا میں بیماری تھی، پیغام اجل تھا. سیدہ آمنہ پاک نے اپنے لخت جگر کو سینے پر لٹایا، پیار کیا، ماتھا چوما، سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا اے بے سہاروں کے سہارا، اس بچے کا باپ دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کا دادا یہاں نہیں، میرے مالک یہ عالم مسافرت ہے، میں پردیس میں ہوں، میرا لال تیرے سپرد ہے. اور یہ جملہ سنیے، سیدہ فرماتی ہے یا اللہ میں دنیا سے چلی جاؤں گی مگر میرے لخت جگر کے صدقے میں میرا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. میرے آقا فرماتے تھے کہ مجھے اپنی والدہ کا وہ بوسہ نہیں بھولتا جو انہوں نے میرے آخری مرتبہ مجھے الوداعی بوسہ دیا تھا. بی بی صاحبہ کا وصال ہو گیا، پتہ نہیں کون لوگ آئے کنہوں نے دفن کیا، مگر سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میری والدہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو میں نے بھی کندھا دیا. کسی اللہ کے بندے نے سرکار کو اٹھا کر 6 برس کی عمر تھی کندھا دلایا ہوگا. آقا فرماتے میں نے اپنی ماں کی قبر پر اپنے ہاتھوں سے مٹی بھی ڈالی. اب یہ قافلہ روانہ ہوا. سیدہ آمنہ کی قبر مبارک ابوا کے مقام پر تھی. حضرت ام ایمن یتیمیں در یتیم کو لے کر چلی اور مکے پہنچیں. حضرات سنیے ذرا، گفتگو کا مرکزی اور آخری حصہ سنانے لگا ہوں، توجہ کیجئے. جب یہ مکے پہنچے پھر وقت آیا. اچھا سرکار کی عمر مبارک 6 سال تھی، امی جان کا وصال ہوا. 8 سال کے تھے کہ دادا جان کی وفات ہو گئی. سیدنا حضرت عبد المطلب سید العرب رئیس البطحا فخر نسل ابراہیم و وارث اسماعیل کعبے کے مجاور اور پاسبان میرے نبی کے جد امجد حضرت عبد المطلب فوت ہو گئے. سرکار 8 برس کے تھے. اب ایک وقت آیا، توجہ ہے آپ کی؟ اچھا اسی طرح توجہ ہے تو پھر آپ نے میری گفتگو پہلے بھی دل میں اتاری ہوگی یقیناً. اللہ جیسے آپ نے جواب دیا ہے یہ تو جواب سے بھی جواب ہے. گل سبزہ خط کو جو خط لکھا تو جواب خط یہ رقم کیا، میرے نامہ بر کو یہ کہہ دینا کہ جواب سے بھی جواب ہے. حق چار یار یا علی ماشاءاللہ. اس ساتھی کے جذبہ تو قابل تعریف ہے. ایک فارسی کے شاعر نے کہا تھا، اس کا ترجمہ نہیں سنا تھا، نہ محل ہے کہ عرفی 2 چیز می شکند قدر شعر را تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس. کہا اگر کوئی داد دینے والا خاموش بیٹھے تو یہ بھی ظلم ہے، اور اگر کوئی بے موقع داد دے یہ بھی ظلم ہے. ہمارے ساتھ تو دونوں ظلم ہو رہے ہیں. ہم تو مظالم میں ہیں، 2 طرفہ چکی میں پس رہے ہیں کہ تحسین ناشناس بھی ہے، سکوت سخن شناس بھی ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. آپ کے شاگرد کدھر گئے جو نقیب محفل تھے؟ اچھا ماشاءاللہ. اب ایک وقت آیا، میرے آقا اعلان نبوت کے بعد
اپنی امی جان کے مزار کے قریب سے گزرے. کہیے سبحان اللہ، مل کے بولیے، پھر بولیے. سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا میں اپنی امی جان کی قبر پر جا رہا ہوں، میں نے اللہ سے اجازت لی ہے کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مل گئی. سرکار اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر گئے. اور ذرا میری طرف دیکھنا، سرکار کھڑے ہیں، خود بھی رو رہے ہیں، صحابہ کو بھی رلایا. حدیث میں آتا ہے سرکار خود بھی روئے ماں کی قبر پر، صحابہ کو بھی رلایا، خود بھی روئے صحابہ کو بھی رلایا. ماں کی قبر پہ کھڑے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے ماں یاد آ رہی ہے. اور اس مدینہ ٹاؤن میں بیٹھنے والوں ماں تو وہ ہے جس کی یاد نے رحمت للعالمین کو بھی اشک بار کر دیا. روتوں کو ہنسانے والا رسول خود اشک بار ہے. اب بڑا نازک سا مرحلہ ہے. میرے آقا علیہ السلام دعا مانگنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہتے تھے؟ جبرائیل نے منع کر دیا، دعا نہ مانگے. ٹھیک ہے، یہ نازک مسئلہ ہے میرے عزیز، یہ بڑے عقیدے کی بات ہے. آقا دعا مانگنا چاہتے تھے، جبرائیل نے منع کر دیا. کیوں؟ اب عاشقوں کی بات سنیے. ہمارے علماء نے کہا یہی تو حضرت آمنہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ اے حبیب تیری والدہ کو دعائے مغفرت کی حاجت نہیں ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، جناب آمنہ تو تھی دین ابراہیمی پر، وہ تو دین ابراہیمی پر تھی، انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا. نہ حضرت عبداللہ نے شرک کیا ہے، دین ابراہیمی پر تھے، موحد تھے. تیری ماں کو دعائے مغفرت کی ضرورت نہیں. مشرک یہ نہ کہہ دیں، منافق یہ نہ کہہ دیں کہ محمد عربی کو اپنی ماں کی بخشش کی بڑی فکر ہے. اے محبوب، گویا علماء کہتے کہ اللہ نے فرمایا ہوگا اے حبیب تیری ماں کے صدقے تو کائنات کی مائیں بخشی جائیں گی. سبحان اللہ ان سبحان کو اللہ. بخشش کی کیا حاجت ہے؟ دیکھیں، ایک وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے نا مچھلی، پتہ ہے نا آپ کو؟ آپ کو ہے پتہ؟ آپ مچھلی کھاتے ہو نا، اس کو ذبح کرتے ہو؟ ہاں، ذبح نہیں کرتے، حلال نہیں کرتے، ایسے کھا جاتے ہو. ایک طبقہ ہے بورے، وہ زندہ لیتے ہیں، مردہ نہیں لیتے. اچھا، مچھلی جو ہے نا، اس نے کچھ دن حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا رب کے حکم سے. جب آپ نے کشتی سے چھلانگ لگا دی دریا میں، رب نے کہا میرے یونس کو، اے مچھلی میرے یونس کو اپنے پیٹ میں لے لے اور اس کی حفاظت کرنا، اس کا بال بھی ٹیڑھا نہ ہونے پائے. آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور مچھلی کا پیٹ آپ کے لیے مثل آئینہ ہو گیا. آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے، دریا میں سارا کچھ دیکھ رہے تھے. حضرات توجہ، جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے وہ قیامت کے دن جنت میں جائے گی. بولیے بولیے، وہ قیامت کے دن اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، وہ چیونٹی جنت میں جائے گی جس نے سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر کی آمد کی خبر چیونٹیوں کو دی تھی. وہ دمبا بھی جنت میں جائے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کیا تھا حضرت اسماعیل کے بدلے میں جو قربان ہوا وہ جنت میں جائے گا. وہ بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا تھا حضور میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں کھایا، میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں کھایا. آپ نے کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہا حضور بچے کو کھا جانا ظلم ہے اور بھیڑیے کا کلام کرنا یہ کرامت ہے. سرکار ظالم سے کرامت کا صدور نہیں ہوتا. وہ بھیڑیا بھی
جنت میں جائے گا، وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ مدینہ ٹاؤن والوں اور رانا صاحب کی والدہ کے ختم میں بیٹھنے والوں، میں سوال کرتا ہوں، اگر ایک مچھلی چند دن یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھے وہ تو جنت میں جائے، اور وہ مقدس مطہر ماں، وہ پاک باز خاتون سیدہ آمنہ جس نے 9 ماہ امانت خدا کی حفاظت کی، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور سنیے میرا آخری جملہ، جس جناب آمنہ کی پوتی، نہیں سمجھے میری بات، جس سیدہ آمنہ کی پوتی خاتون جنت، ملکہ فردوس، مادر حسنین، زوجہ علی، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور جس کے نواسے یعنی ان کی بیٹی کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ آمنہ کو جنتی نہ ماننے والا جہنمی ہی ہوگا نا۔ اللہ کریم میرے ان کلمات کو قبول فرمائے، اور میرے اس انتظار کو بھی جو میں نے 6.5 گھنٹے بیٹھ کر انتظار کیا، اور نعت خانوں کے کلام بلاغت نظام کو سماعت فرمایا، اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ رانا صاحب کی والدہ کے درجات بلند کرے، انہیں قیامت کے دن محبوب کی والدہ، ازواج مطہرات اور بنات طیبات کا ساتھ نصیب کرے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، فما علینا الا البلاغ۔ بارک اللہ۔